اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ساتویں پارے کے آغاز میں مسلمانوں کے دوستوں اور دشمنوں کا مسئلہ چل رہا ہے کہ چھٹے پارے کی آخری آیت میں رب العزت نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم مسلمانوں کے سخت ترین دشمن یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے شرک کیا، اور مودت کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ یقیناً کتاب اللہ میں بیان کیا جانے والا مسلمانوں کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں اگر ہم تاریخی حقائق بھی سامنے رکھیں تو ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب قوموں سے واسطہ رہا۔ مشرکین نے بہت ستایا اور انہوں نے دشمنی کی حد کر دی۔ پہلے حیثیت عرفی کو بٹا لگایا کہ کاہن، ساحر، جادوگر، دیوانہ، مجنون کہا، پھر اتنا ستایا کہ ہجرتوں پر مجبور کر دیا، اور جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ مشرک تھے، بت پرست، قتل کے منصوبے بنائے، جلاوطن کرنے کی تدبیریں سوچیں۔ اسی طرح ایران کا خسرو پرویز بھی مجوسی تھا، مشرک تھا۔ یہ مشرکین کا رویہ، بت پرستوں کا رویہ اور آگ کے پجاریوں کا رویہ اسلام اور رسول اسلام کے خلاف معاندانہ رہا۔ اسی طرح یہود زہر ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں کھلا دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف انہوں نے بھی اس طرح کی ہی سازشیں کی۔ جب ایک خون بہا کے مسئلے میں دیت کے قضیے کو حل کرنے کے لیے آپ ایک قبیلے میں گئے تو یہودیوں نے یہ سازش کی کہ ایک بھاری پتھر اوپر سے لڑکھا کر رسول پاک کے سر کو کچل دینا، اعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا یہ بدترین دشمن ہوں گے، اور قدرے مسلمانوں کے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو بالکل اسے بھی تاریخ نے ثابت کیا کہ مصر کے مقوقس کو دیکھیے، شام کے ہرقل کو دیکھیے، اور حبشہ کے نجاشی کو دیکھیے، ان کا رویہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کے مقابل کتنا ہی اچھا ہے۔ ہرقل کہنے لگا میرا بس چلتا تو میں اس رسول کے پاؤں دھو کر پیتا۔ مقوقس نے تحفے تحائف دے کے نبی پاک کے سفیر کو پلٹایا۔ نجاشی تو قرآن کی آیتیں سن کے چھم چھم رونے لگا اور اسلام قبول کر لیا، اور نبی اسلام نے فرمایا جب وہ فوت ہوا کہ تمہارا بھائی تھا، تمہارے غیروں کی سرزمین میں مر گیا، اٹھو اور اس کی جنازہ پڑھو۔ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا وہ جو رسول کی طرف اتارا گیا، یعنی وحی قرآن، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس سے جو انہوں نے حق کو پہچانا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم مومن ہوئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جیسے حرام کو اپنانا ٹھیک نہیں ہے،
ایسے حلال کو بھی حرام کہنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ چیز جو رب نے آپ کے لیے حرام قرار نہیں دی، آپ خود ہی اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے لیں، یہ بھی جائز اور درست اور ٹھیک نہیں ہے. اس کی دلیل اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی طرف 3 لوگوں کا ایک گروہ آیا. انہوں نے ازواج مطہرات سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا جدول، خطہ، شیڈول پوچھا. اب جب ام المومنین نے بتایا تو کہنے لگے کأنہم تقالوہا، انہوں نے گویا اسے کم سمجھا کہ رسول پاک کی عبادت تو کم ہے، ہمیں نبی سے بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے، اور کیونکہ ان کے تو سابق آئندہ سارے گناہ بخشے گئے ہیں، ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کیا تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ باتیں کیا تھیں؟ ایک کہنے لگا رہا میں روزے کے ساتھ رہوں گا، ناغہ نہیں کروں گا. دوسرا بولا سوؤں گا نہیں، قیام میں رات گزاروں گا. تیسرا کہنے لگا میں شادی نہ کروں گا، عزلت کی اور یوں ہی زندگی بسر کروں گا. آپ فرمایا میں تم سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے تم سب سے بڑھ کے پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو اگر قیام کرتا ہوں تو میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو ناغہ بھی کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، رات کو سونا حلال قرار دیا ہے، شادی کرنا حلال قرار دیا ہے، اور صوم داؤدی کو ہمارے دین میں بڑھ کر پسند کیا گیا ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھنا چاہیں تو کم از کم سم یومن وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ناغہ کرو. مسلسل روزے رکھنا عام دنوں میں سوائے رمضان کے تو جائز نہیں ہے. اب وہ ایک ایسی رخصت ہے، ایک ایسی چھوٹ ہے جو رب نے دی ہے، اسے اپنے اوپر ممنوع کر لینا تو رب کے حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کے مترادف ہے. فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ رب العزت مثلا کھیتیاں، مویشی کتنے ہی دیے اس وقت کے لوگوں کو جب قرآن نازل ہو رہا، مگر وہ انہیں بتوں اور آستانوں کے نام وقف کرتے تھے اور اپنے لیے انہیں استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے. تو فرمایا نہیں، اللہ نے تمہارے لیے انہیں حلال کیا ہے تو اللہ کے حلال کو اپنے لیے حرام کیوں کہتے ہو؟ بعد ازاں اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ ذکر کیا. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا. کہ ایک بندے کا مزاج ہے قسم کھانا، قسمیں واللہ بلا واللہ، اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کا لفظ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ جسے گن کے شمار کر کے دیکھ کے حساب لگا کے سوچ کر اور فہم سے قسم اٹھا رہا تو وہ تو ظاہر ہے کہ قابل گرفت ہے، لیکن یوں ہی قسم پہ قسم کھایا جا رہا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر قصد ارادے کے، تو اس طرح کی قسم لغو قسم ہے اور اللہ رب العزت کی ہاں اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں قسم یمین منعقد، یمین غموس، یعنی وہ قسم جو آپ غلط ہیں مگر جانتے بوجھتے ایک غلط قسم کھا رہے ہیں، وہ تو ہلاک کرنے والی قسم ہے. اور آپ درست ہیں اور درست ایشو میں قسم کھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کیس اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کفارہ ہے، وہی جو نظر کا کفارہ ہے. یہاں 3 باتیں ذکر ہوئیں کہ 10 مسکینوں کا کھانا یا ان کے کپڑے یا غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا. یہی قسم کا کفارہ ہے، یہی نظر منت کا کفارہ ہے. اس کے بعد محرم کے لیے حالت احرام میں شکار کی ممانعت ذکر کی گئی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم حالت احرام میں ہو تب تم شکار نہ کرو. اب حالت احرام میں شکار ممنوع ہے، خشکی کا شکار، اور یہاں ایکسیپشنل قرار دیا گیا ہے طریق شکار کو کہ سمندری سفر ہے، بحری سفر ہے، چاہے آپ احرام میں ہیں مگر اس کے علاوہ تو آپ کی خوراک کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو بحری مہم پر اس سفر میں حالت احرام میں بھی شکار جائز، مگر خشکی کے سفر میں جب آپ حالت احرام میں ہوں تو آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، نہ شکاری کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی ہلکے سے اشارے سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. فرمایا اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا
تو پھر جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے وہ اسی طرح کے جانور کے بدلے میں اس کی برابری میں عدل و ذالک صیام، اس کی برابری کے روزے یا اس کی برابری کا جانور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کے اس کو قربان کرنا ہے جس طرح کا اس نے شکار کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذرا ڈیٹیل میں ذکر کی جو اپنے اوپر جائز چیزوں کو ناجائز کر دینے کی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے تو کسی کو صائبہ، وسیلہ اور بحیرہ اور حام نہیں بنایا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، وہ تشریح کرتے ہیں کہ صائبہ وہ اونٹنی جس کے تھنوں کا دودھ بت پرست مشرک روک کے رکھتے، اپنے لیے استعمال کرنا حرام، ناجائز اور ممنوع سمجھتے تھے، اور بحیرہ وہ اونٹنی جس پر سواری کرنا، جس کی پشت پہ بیٹھنا وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کی پیٹھ پہ سواری کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وسیلہ ایسی اونٹنی جو یکے بعد دیگرے بغیر وقفے کے دو مادہ اونٹنیوں کو جنم دے تو اس کو بھی وہ آزاد کر دیتے اور بتوں کے نام وقف کر دیتے اور چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی جفتی کے نتیجے میں ایک خاص عدد اونٹنیوں کا حاملہ ہو اور بچہ جنم دے، اس کو بھی وہ خدمت میں لانا اور اس سے مشقت یا محنت دینا اپنے لیے ممنوع اور حرام سمجھتے، اسے بھی آستانوں اور بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ تم نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں ترتیب دی ہوئی ہیں، اللہ نے تو کسی کو نہ صائبہ بنایا، نہ بحیرہ، نہ وسیلہ، نہ حام، یہ تم نے ہی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ اونٹنی اور ان اونٹوں کے بارے میں یہ تقسیم از خود بنا لی ہے۔ ایک چیز تمہارے لیے کہ وہ دودھ اونٹنیوں کا حلال خود تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، ان کی پیٹھ پہ سواری حلال مگر خود ہی تم نے اپنے اوپر وہ حرام کر لی۔ اور بلکہ وہ کہتے وقالوا هذه انعام وحرث حجر، وہ کہتے یہ چوپائے، نہ ان کا دودھ ہم پیئیں گے، نہ ان کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے، نہ ذبح کر کے ان کا گوشت کھائیں گے، یہ ممنوع ہے۔ وہ حرث اور یہ کھیتی بھی ممنوع ہے کہ اس کی پیداوار آستانوں اور بتوں کے نام وقف ہے، نہ اس کھیتی کی پیداوار ہم استعمال کریں گے، نہ ان اونٹنیوں کا دودھ پیئیں گے، نہ ان کا گوشت کھائیں گے، نہ ان کی پیٹھ پہ سواری کریں گے۔ حجر یہ ممنوع ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تحرموا ما احل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ عمر ابن عامر خزائی پہلا شخص تھا من سیب السوائب، جس نے آستانوں کے نام یوں اونٹنیاں چھوڑیں، وقف کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم میں یہ خزائی اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے غیر اللہ کے نام جانور یوں آزاد کیے، چھوڑے اور وقف کیے، میں نے دیکھا جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ پھر سورہ الانعام کے آخر میں اللہ رب العزت نے سیدنا مسیح بن مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کو اللہ ان سے کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے مسیح بتائیے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، میں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو میرا استحقاق ہی نہیں ہے۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا انت کنت الرقیب علیہم، یا اللہ تو ہی ان کا نگہبان ہے، تو ہی ان کا نگران ہے، تیری کسٹڈی میں، تیری نگرانی میں ہی یا اللہ وہ۔ پھر اس کے بعد سورہ الانعام ہے، اس میں مویشیوں کا، اور ضمناً بات آپ نے یہاں سن لی ہے اس سے پہلے مائدہ کے اندر بھی کہ کون کون سے بہائم، انعام، ان کی 8 قسمیں آگے آپ ڈیٹیل میں جا کے اس کے بارے میں سنیں گے، مگر ان کو بھی جیسے کھیتیوں کا بعض حصہ وہ آستانوں کے نام وقف کرتے تھے، ایسے بعض چوپائے بھی وہ اپنے بتوں اور آستانوں کے نام وقف کرتے تھے۔ گویا توحید اور شرک کی بڑی ڈیٹیل سورہ الانعام اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سب تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں
جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بچھایا، جس نے اندھیرے پیدا کیے اور اس نے نور بکھیرا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر دیکھو یہ کافر اس کی برابری ڈھونڈتے ہیں۔ اندھیروں کا روشنی کا خالق، زمین اور آسمان کا مالک، اتنی عظمتوں کا، اتنی عزتوں و رفتوں کا مالک، اور یہ کافر اس کی برابری ڈھونڈتے ہیں، شریک بناتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور کتاب اللہ پر مشرقین کے جو اعتراضات تھے اور جو تشقیق تھی، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وہ کہتے تھے لولا انزل علیہ ملک، اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں اترا ہے، اور اس کے اوپر کتاب کیوں نہیں اتری ہے، اور ایسے قرطاس فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم، فرمایا اگر ہم وہ کاغذ قرطاس بھی اتارتے اور یہ ان کے مطالبے پہ اگر ہم دے بھی دیتے، اپنے ہاتھوں سے ان کاغذوں کو، ان قراطیس کو یہ ٹٹول بھی لیتے، پھر بھی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے ٹٹول کے چھو کے بھی یہ کہتے یہ جادو ہے، کتاب اللہ کے بارے میں یہ کہتے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور کتاب اللہ پر جو مشرقین کے اعتراضات تھے کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے، فرمایا جب فرشتہ اترتا ہے نا پھر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرشتے یا تو اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کے لیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف آتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو فرمایا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں، فرمایا اگر ہم فرشتہ اتارتے تو پھر معاملوں کا فیصلہ ہوتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا، پھر تمہارا مسئلہ اور قضیہ حل کر دیا جاتا اور تمہیں گنجائشیں، رخصتیں اور مہلتیں ہی نہیں ملنے والی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورہ الانعام کیونکہ توحید اور شرک کا بڑا بیان اپنے دامن میں رکھتی ہے، اور اگر یہاں اللہ کے خلیل کا ذکر نہ ہو جنہوں نے یہ کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ساری کائنات دشمن ہے، میرا اگر دوست ہے تو اللہ آسمانوں کا رب ہے۔ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میرا تو دوست اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا ہے اور وہی نیکوکاروں کا دوست ہے۔ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان میں اپنی بڑی بادشاہی کے مناظر دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو معراج کرواتا ہے، معجزات دیتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، عین الیقین کے درجے پہ انہیں رکھتا ہے، کیونکہ امتوں کے سامنے وہی سند ہوتے ہیں، امتوں کے سامنے وہی اتھارٹی ہوتے ہیں، تاکہ ان کی اپنی چھاتیاں ہر طرح کی تشقیق سے، ہر طرح کی کنفیوژن سے بالکل بالیدہ، صاف ستھری اور پاک ہوں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہمارا ابراہیم پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہو کے ہمارا پیغام دے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ان پر رات چھا گئی انہوں نے ستارے کو ٹمٹماتے دیکھا، بولے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ چھپ گیا کہا چھپنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ چاند کو دیکھا وہ ستارے سے بڑا ہے، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اس نے غروب کے لیے رخت سفر باندھا، کہا چھپنے والے اوٹ میں جانے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ اور سورج کو دیکھا، کہا یہ ستارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے۔ ھذا اکبر ھذا ربی، یہ بڑا ہے ان دونوں سے، یہ میرا رب ہے۔ اور جب وہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی تو میں راہ پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں ببانگ دوہل اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین قل ان صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو ان سب سے ہٹا کے اس ہستی کی طرف موڑتا ہوں جو زمینوں کے مالک اور آسمانوں کی خالق ہے، اور میں باباغ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بت پرست و مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور پالن ہار ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہی یہی دیا گیا ہے اور میں پہل ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر، اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کیا ثابت ہوا؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی اللہ اکبر کبیرہ، تحقیق کر کے بات ماننی چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے آئے
بکتے بکاتے کئی پوپوں پادریوں سے ہوتے ہوئے آخری پادری کے پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگے عزیز میں نہیں دیکھتا میری زندگی ساتھ نبھائے، آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، سنگریزوں کی سرزمین پہ آئے گا، کھجور کی سرزمین پہ آئے گا، چشموں اور نخلستان کی سرزمین پہ آئے گا، اس کے دو کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر ہوگی، وہ رسول تحفہ قبول کرے گا، وہ رسول صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ سلمان کہتے ہیں میں ایک دن کائنات کے امام کے پاس آیا، کھجوریں لایا، میں نے کہا صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ نے ایک بھی نہ کھائی، مستحقین میں بانٹی، میں نے کہا ایک نشانی پوری ہوئی۔ اگلے روز میں آیا، میں نے کہا جناب گفٹ ہے، ہدیے ہیں، تحفہ ہیں آپ کے لیے، خود بھی آپ نے کھائیں، اپنے قریبیوں کے اندر بھی بانٹی، میں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اور پھر کائنات کے امام شاید بھانپ گئے کہ جب میں تانک جھانک کر رہا تھا آپ وضو فرما رہے تھے اور آپ نے کپڑا کندھوں کے بیچ کا سرکا دیا، میں نے دیکھا کائنات کے امام کے دو کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر چمک رہی تھی۔ اور سلمان پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ رسول مانا تحقیق کر کے مانا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی آئے تمہارے پاس خبر لے کے تحقیق کرو۔ عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہود کے بڑے ہیبر اور عالم ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے چند سوال کرنے ہیں، سوائے نبی کی ان کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ میرا سوال یہ ہے جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے بچی بچہ پیدا ہوتا ہے، شکل ددیال ننیحال کو کاہے کو جاتی ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے معاشر کے میدان کی سمت کیا چیز لوگوں کو دھکیلے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے یہ تینوں سوال عبداللہ بن سلام کے سنے اور کہا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے، وَأَخْبَرَنِي آنِفًا، اور ابھی ابھی اس نے مجھے خبر دی ہے جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کے جگر سے ہوگا۔ میاں بیوی ملاپ میں مرد کا پانی غالب، شکل مرد کے خاندان پہ جاتی ہے، بیوی کا پانی غالب، شکل بیوی کے خاندان پہ جاتی ہے۔ اور جو تم نے پوچھا کہ معاشر کے میدان کی سمت کیا چیز لوگوں کو دھکیلے گی؟ آگ ہوگی، جہاں وہ کیلولا کریں گے آگ وہی کیلولا کرے گی، جہاں وہ چل پڑیں گے آگ ان کے پیچھے چل پڑے گی، حتیٰ کہ معاشر کے میدان تک ہانک کر انہیں آگ ہی لے کے جائے گی۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا اور کہنا یہ رب نہیں ہے، رب بننے کے قابل نہیں ہے، میری مشکل ہو یہ طلوع ہی نہ ہوئے ہو، میری حاجت ہو یہ غروب ہوئے پڑے ہو، میں ان تمام سے بیزار، ان تمام سے الگ تھلگ ہو کے زندہ جیتے جھاگتے رب زمینوں کے خالق آسمانوں کے مالک کی سمت اپنا چہرہ کرتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کے ناموں کے تذکرے کا سب سے بڑا مصدر اور سب سے بڑا مقام سورہ الانعام کی یہی آیات ہیں جہاں 18 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی شرک کرتے ان کے بھی سب کے سب اعمال اور نیکیاں برباد ہو جاتی۔ ہمارے نبی سے کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، گھاٹا اور خسارہ پانے۔ اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں اس مسئلے کو اور سورہ انعام میں تو بطور خاص کھول کر ڈیٹیل میں اس مسئلے کو ذکر کیا۔ باقی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو تو کبھی بخشے گا ہی نہیں کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس سے علاوہ اللہ چاہے گا جس کے لیے تو بخش دے گا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جسے رب کا شریک بنائے ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے نوچ کھایا ہو، بچے کھچے اس کے ڈھانچے کو ہواؤں اور طوفانوں نے اٹھا کے وادیوں میں پھینک کر دھکیل دیا ہو، یہ مشرک کی مثال ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ، جس نے اللہ کا شریک بنایا رب نے جنت کو اس پہ حرام قرار دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے یہاں منع فرمایا کہ اے ایمان والو لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، مشرک اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہیں غیر اللہ من دون اللہ، تواغیت کو تم گالی نہ دینا، وہ غصے میں دشمنی میں آ کے اللہ کو گالی دیں گے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو کوئی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ لہذا تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو گالی مت دو، وہ عداوت و دشمنی میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔